أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون۔ سورہ روم میں اللہ رب العالمین نے سود کے بارے میں فرمایا کہ وہ چیز جو تم سود پر دیتے ہو لوگوں کو، یا تمہارا کوئی مال ان کے ذمے ہوتا ہے، تم اس میں بڑا چڑھا کے ظاہری لے لیتے ہو، ظاہری طور پہ تو آپ کو اس میں بڑھوتی نظر آتی ہے، لیکن فلا یربو عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ زیادہ نہیں ہوتا بلکہ گھٹتا ہے، اور وہ مال بڑھتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، وہ اللہ کے ہاں بڑھتا ہے۔ سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو انٹرسٹ کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں پاکستان میں بسا اوقات اس کو لون کا نام بھی دیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں یہ سود نہیں ہے، یہ لون ہے کہ آپ جو ہے 2 روپے 20 روپے یا 30 روپے جو ہے آپ موبائل کمپنی سے آپ لیں گے، پھر وہ آپ بیلنس ڈلوا لیں گے تو پھر اتنے آپ سے کٹیں گے، تو یہ وہی لون اس کو کہتے ہیں، لیکن وہ سود ہے، نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ عربی زبان میں سود جو ہے وہ ربا، اس کا مطلب ہے زیادتی، لغت میں اس کا مطلب یہ ہے، اور ہماری شریعت میں سود جو ہے ہر وہ چیز کہ وہ آپ کسی انسان کو قرض دو اور اس پر آپ زیادتی کا مطالبہ کرو، اب چاہے وہ قرض آپ نے پیسے ہی کیوں نہ دیے ہوں، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ میں 1000 دوں گا اور 1200 واپس لوں گا تو سود ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پیسے ہوں، آپ گاڑی بھی قرض پہ دے دو، کوئی دیتا نہیں ہے گاڑیاں قرض پر، لیکن بالفرض ایک مثال کے طور پہ اگر آپ گاڑی بھی قرض پہ دیتے ہو کہ بھائی 1 سال کے لیے گاڑی قرض پہ دے دو، 1 سال کے بعد واپس کر دوں گا سیم گاڑی، تو اس میں زیادتی جو ہے وہ پھر سود ہوگی۔ ہاں کرائے پہ دیتے ہو وہ الگ مسئلہ ہے، بیچتے ہو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر قرض کی بات ہو رہی ہے۔ قرض جو چیز بھی آپ قرض پر دو گے تو اس پر زیادتی یہ سود کہلائے گی۔ یہ ایک پین میں آپ کو قرض پہ دے دوں، پین لے لو، 1 مہینے بعد مجھے 2 پین واپس کرنا، یہ سود ہے۔ ہر چیز کے جس میں پھر آپ قرض دیں اور اس میں آپ زیادہ طلب کریں تو یہ سود کہلاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ گاڑی لے لیتے ہیں کسی سے، بالفرض آپ اسلامی بینک سے آپ گاڑی لے لیتے ہیں، اب وہ قیمت جو ہے وہ اس کی 50 لاکھ ہے، اور 1 سال بعد اس کا 1 سال کے اندر یہ پیمنٹ آپ نے کرنی ہے، آپ نے نہیں کی، تو اب 1 سال بعد جو ہے وہ آپ سے زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہے کہ بھئی ہر مہینے تم نے اتنے پیسے دینے ہیں، 1 مہینے لیٹ کیا ہے اتنے پیسے دینے پڑیں گے، 2 مہینے لیٹ کیا ہے اتنے پیسے دینے پڑیں گے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ تو سودی بینک والے بھی یہ کام کر رہے ہیں، آپ ایک کام کیوں کر رہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، سودی بینک والے جو ہیں یہ پیسے آپ سے لے کے اپنی ملکیت میں رکھ لیتے ہیں، جبکہ ہم یہ پیسے جو ہے صدقہ و خیرات کا جو ہمارے پاس اکاؤنٹ ہے، فنڈ، یہ اس میں ہم جمع کراتے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں لیتے یہ پیسے، تو وہ جو ہے آپ کو اس چیز کا اجباری بناتے ہیں، اور یہ اس سے مشابہ چیز ہے۔ اگرچہ یہ سود وہ تو نہیں لے رہے، لیکن ایک جو ہے وہ پینالٹی انہوں نے آپ کے اوپر لگا دی ہے، جس کو اکثر علماء نے اس کو ناجائز کہا ہے، اس پینالٹی کو، جبکہ اس کا نعم البدیل جو ہے سعودی عرب میں اس کا کچھ اور ہی ہے، یہاں پر یہی ہے کہ آپ اگر پیسے نہیں دیں گے تو ڈائریکٹ آپ کے اوپر آٹومیٹیکلی کیس ہو جائے گا اور حکومت آپ سے پیسے وصول کر کے ان کو دے دے گی۔ ہمارے ملک میں چونکہ اس طرح نہیں ہے تو انہوں نے یہ چیزیں نکالی ہوئی ہیں، اس کو وہ جائز سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال اس صورت کو علماء نے منع کیا ہے۔
سود جو ہے پھر ایک تو یہ جاہلیت قرآن کے اندر جو سود کا ذکر ہے یہ وہ سود ہے کہ آپ قرض دے دیں اور اس کے بعد جب 1 مہینے کا ٹائم آپ نے دیا تھا، مہینے کا وقت آ گیا، اب آپ کہو کہ بھائی میرے پیسے دو، وہ کہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ کہو ٹھیک ہے میں آپ کو 1 مہینے اور میں ٹائم دے دوں گا آپ کو، لیکن پیسے زیادہ دینے پڑیں گے آپ کو۔ یہ ہے ربا الجاہلیہ، جاہلیت والا سود، کہ آپ ثابت رقم ہے اس کے ذمہ، اس میں زیادتی کر رہے ہیں، یا آپ شروع سے ہی پیسے دے رہے ہیں، 1 لاکھ قرضہ دے رہا ہوں، واپس 1,10,000 دینا، یہ سب جو ہے وہ سود ہے۔ اور اسی طرح سود کی ایک دوسری قسم جس کو ربا البیوع کہا جاتا ہے، ربا البیوع سے مراد وہ چیز ہے کہ جو لین دین کے مسائل میں سود واقع ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے قرض کے مسائل، یہ تو ایک طرف ہے، اور ایک ہے لین دین کے مسائل میں سود۔ لین دین کے مسائل میں سود سے اکثر لوگ ناواقف ہوتے ہیں، اور تاجر حضرات بھی اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ لین دین کے مسائل کیسے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برنی کھجور لے کر آئے، اور بڑی اچھی عمدہ کھجور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بڑی اچھی کھجور ہے، کہاں سے لائے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس بیکار قسم کی کھجور تھی، وہ میں نے 5 کلو دے کر یہ والی کھجور 2.5 کلو میں نے خرید لی، کیونکہ وہ بیکار تھی، وہ سستی تھی، وہ میں نے دے کے یہ اچھی کھجور آپ کے لیے خرید لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تم نے سود کر دیا، سود میں واقع ہو گئے، یہ تو ربا ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ کھجور دینی ہے تو مثل بمثل دینی ہے، چاہے وہ اجوا کے بدلے دوسری کھجور دو، کچھ بھی کرو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دوسرا طریقہ سکھایا، فرمایا اگر تم نے یہ کام کرنا ہی ہے تو تم ایسا کرو کہ جو خراب کھجور ہے اس کو بیچ کے پیسے لے لو، اور ان پیسوں کی تم اچھی کھجور لے لو۔ یہ ان کو ایک نعم البدل طریقہ بتایا کہ تم یہ کام کرو تو اس طریقے پر جائز ہے، لیکن تم خراب کھجور دے کے اچھی کھجور کم یا زیادہ لو تو یہ سود ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح۔ اس طرح کی آپ نے جو ہے 6 چیزوں کا ذکر کیا کہ التمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر، اس میں بر کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں۔ فرمایا کہ ایک سونا چاندی، فرمایا کہ مثلاً بمثل، جب تم سونا چاندی کو ایک دوسرے کے ساتھ رد و بدل کرو تو بالکل مثل ہونا چاہیے، ایک برابر ہونا چاہیے۔ مثال سے میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ آپ جاتے ہیں، آپ کے پاس گھر کے اندر پرانا سونا پڑا ہوا ہے 50 سال پہلے کا، اب آپ جاتے ہیں نیا سونا خریدنے کے لیے، آپ نے مارکیٹ میں اس کو دیا پرانا سونا، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس کا حساب لگا لوں گا، جتنا ہوتا ہے اس کے حساب کا آپ کو نیا سونا دے دوں گا، اور ظاہر سی بات ہے وہ والا اس میں کم آئے گا، وہ بنا ہوا بھی اچھا ہے، نیا سونا ہے، صاف ستھرا ہے۔ تو یہ جو کمی پیشی وہ اس میں کر رہا ہے یہ سود ہے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، اور اکثر سونے کے جو کاروباری ہیں وہ اس میں واقع ہوتے ہیں، اور یہ سود ہے، دن رات وہ یہ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کوئی یہ کہے گا کہ بھائی کسی کا دماغ خراب ہے کہ یہ اگر وہ ایک ہی برابر وہ دے گا تو یہ تو نقصان میں ہو جائیں گے تاجر۔ نہیں، نقصان میں نہیں ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا پرانا سونا بیچ دیں، اس کے پیسے لے لیں، اپنی جیب میں رکھیں، پھر ان پیسوں کا جو ہے آپ نیا سونا خرید لیں۔ تو یہ جو ہے اس کا طریقہ ہے کہ آپ پھر پیسے دے کے آپ نیا سونا خرید لیں۔ اسی طرح چاندی بھی، اور اسی طرح کھجور وغیرہ، نمک وغیرہ، یہ ساری جو 6 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں کھانے پینے کے ذکر کی، ہر وہ چیز جو تولی جاتی ہے اور وہ کھانے والی چیز ہے تو ایسی چیز کے اندر جو ہے سود ہوتا ہے۔ یعنی 1 کلو میں آپ کو اچھے والے چاول دیتا، لوکل چاول دیتا ہوں 1 کلو، اور کہتا ہوں کہ بھائی یہ اچھے والے چاول مجھے ½ کلو دے دو اس کے بدلے میں، تو یہ سود ہوگا۔ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، چاول آپ بیچ دو، پیسے لے آؤ، پیسوں کا یہ خرید لو، یہ طریقہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ہمارے یہاں اس کا ایک اور کیسے ہوتا ہے، ایک اور مسئلہ وہ کیسے ہوتا ہے، عیدین میں اکثر ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے لوگ پرانے نوٹ لے کر جاتے ہیں 5000 کے، مثلا 5000 کا میرے پاس پرانا نوٹ ہے، یا 1000 کے میرے پاس 5 نوٹ ہے،
میں بینک کے پاس جاتا ہوں، میں اس سے کہتا ہوں کہ مجھے نئے نوٹوں کی گڈی چاہیے، تو وہ 100 کے بالکل نئے نوٹ جو نمبر پر ترتیب سے ہوتے ہیں وہ مجھے دے دیتا ہے، اور اس کے عوض میں چونکہ وہ مجھے نئے نوٹ دے رہا ہے اور مجھ سے پرانے نوٹ خرید رہا ہے، تو وہ اس کا عوض میں وہ کچھ پیسے کاٹتا ہے، یا وہ 200 روپے کاٹے یا 500 روپے کاٹے، یہ پیسے جو وہ کاٹ رہا ہے یہ عین سود ہے، عین سود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود خور، لعن اللہ آکل الربا، اللہ نے لعنت کی ہے سود خور پر، وموکلہ، اور سود کھلانے والے پر، وشاہدیہ، اور اس کی گواہی دینے والے پر، ان سب پر لعنت ہے۔ تو سود کے مسائل میں سے ایک یہ مسئلہ ہے، اور ایک دوسری سود کے مسائل میں سے کیا مسئلہ ہے کہ جس سے ہم سود کو سمجھ سکتے ہیں، کریڈٹ کارڈ جو کہ ہمیں دیا جاتا ہے، پھر اس میں مختلف کیٹیگریاں ہوتی ہیں، یہ پلیٹینیم میں ہر بینک کے جو اس کی مرضی اس کے اوپر نام لکھ دیتا ہے، یہ پلیٹینیم ہے، یہ گولڈن ہے، یہ فلانا ہے فلانا ہے، اس پہ آپ 1 لاکھ کی خریداری کر سکتے ہیں، 1 مہینے کے اندر اندر اگر آپ نے پیسے لوٹا دیے تو ہم آپ سے کوئی سود نہیں لیں گے، لیکن 1 مہینے کے بعد اگر آپ نے تاخیر سے پیسے لوٹائے تو پھر اتنے پیسے آپ سے کٹیں گے، تو یہ سود ہے۔ اسی طرح تو یہ ایک مسئلہ اس کا یہاں پر یہ ہو گیا، اور ایک دوسرا مسئلہ جو سود کا ہے وہ ہے ربا شفاعت والا سود۔ آپ ایک سرکاری ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں، میں وہاں پر وظیفہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، یعنی کام کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس آیا، اب آپ میرا کام کریں گے نہیں، الا یہ کہ میں آپ کو کچھ دوں کہ آپ جا کے جو آپ سے بڑا آفیسر ہے اس کے یہاں میری شفاعت کریں، پھر وہ آپ کی سفارش قبول کرے گا اور دستخط کر دے گا، میرا کام ہو جائے گا۔ تو یہ بھی جو ہے سود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شفع لأخیہ شفاعتا فأہدى له ہدیۃ فقد أتى بابا عظیما من ابواب الربا، جس انسان نے اپنے کسی بھائی کی حق شفاعت کی، دیکھیں باطل میں تو شفاعت ویسے ہی حرام ہے کہ کوئی شخص نالائق ہے اور اس کو آپ آ کے جو ہے اپنی شفاعت کے ذریعے، سفارش کے ذریعے کرسی دلوا رہے ہیں، یہ تو ویسے ہی ناجائز ہے۔ لیکن حق سفارش وہ آپ کسی کی کرتے ہیں، پھر اس کا کام ہو جاتا ہے، پھر وہ جاتا ہے گھر آپ کے لیے، یا مٹھائی کا ڈبہ لے آتا ہے، یا پیسے، یار یہ میری طرف سے ہدیہ لے لو، یہ پین لے لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط اتا بابا عظیما من ابواب الربا، سود کے ایک بڑے دروازوں میں یہ انسان داخل ہو گیا۔ آپ نے سفارش کی ہے، سفارش کا جو یہ مقام ہے اللہ نے آپ کو بخشا ہے، یہ مقام اللہ نے بخشا ہے، آپ نے پیسوں سے نہیں خریدا۔ اللہ جو ہے انسان کو عزت دیتا ہے اور ذلت دیتا ہے، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے۔ اب کسی مسلمان کا آپ کے ہاں کام پڑ گیا، جائز کام ہے، اور آپ کی سفارش سے وہ کام ہو جائے گا، اور آپ کر رہے ہو اور پھر اس سے آپ ہدیہ لے رہے ہو، تو یہ ہدیہ جو ہے یہ سود ہے۔ تو سود کے مسائل جو ہے یہ بڑے باریک ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو، تاجروں کو بازار میں بیٹھنے سے منع کیا جو بیع و شراء کے معاملات اور سود کو نہیں جانتے تھے، کیونکہ فرمایا کہ تم لوگوں کو سود کھلاؤ گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو سود کے معاملات بڑے باریک ہیں، اور یہ اتنے خطرناک مسائل ہیں کہ یہ شریعت کے اندر انتہائی عظیم گناہ ہے۔ شریعت کے اندر عام گناہوں میں سب سے عظیم گناہ جو ہے یہ سود گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ درہم ربا یأکلہ الرجل اشد عند اللہ من 36 زنیہ، سود کا 1 درہم جو انسان کھاتا ہے اللہ کے ہاں یہ 36 بار زنا کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو سود کس چیز کے اندر ہوتا ہے؟ سونا چاندی کے اندر بھی سود ہوتا ہے اور پیسوں کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں جب پیسے مختلف ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، پیسے مختلف ہو گئے تو آپ دو، زیادہ دو کم دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک ریال دے کے آپ پاکستانی 80 روپے خرید لو، 90 روپے خرید لو، 60 روپے خرید لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ریال الگ چیز ہے، روپیہ الگ چیز ہے، ڈالر الگ چیز ہے، یہ سارے جو الگ الگ جو کرنسیاں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ رد و بدل میں آپ زیادتی کر سکتے ہو۔ اسی طرح سونا دے کے زیادہ چاندی خرید لو، سونا کم دے دو چاندی زیادہ خرید لو، چاندی زیادہ دے دو سونا کم خرید لو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ سونا دے کے آپ سونا کم زیادہ خریدو، چاندی دے کے آپ چاندی کم زیادہ خریدو۔ 100 گرام چاندی دے رہا ہوں، آپ مجھے 80 گرام چاندی دے رہے ہیں اس حجت پر کہ بھائی یہ میری نئی چاندی ہے، یہ سود ہوگا۔ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے، طریقہ وہی ہے کہ آپ بیچ کر آپ خریدو، اپنی چاندی بیچ کر
پیسے لے جاؤ، پیسوں کی نئی چاندی خرید لو۔ اسی طرح میں آپ کو 1000 روپے دے رہا ہوں پاکستانی، اور پرانا نوٹ ہے، آپ سے میں نئے نوٹ لے رہا ہوں تو آپ اس کے 50 روپے کاٹ رہے ہو، یہ سود ہے۔ تو سود کے مسائل بڑے باریک ہیں، اس کو انسان خود بھی سمجھے، اور کہ کہیں سود میں واقع نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کا معاش سب تباہ ہو جائے گا۔ آج کل جتنی بھی بینکنگ ہے، اکثر وہ جو سودی بینکنگ ہے، حتیٰ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاملات اسلامی ہیں، وہ بھی جو ہے اشکالات سے خالی نہیں ہیں۔ تو ان سے انسان خود بھی بچے اور اپنے دوست احباب کو بھی بچائے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔